اب ہوا یہ کہ جب ان کو عذاب ہو رہا تھا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شاخ لے کر کے آؤ، کھجور کی درخت کی شاخ لے کر کے آ گئے۔ جب لے کر کے آ گئے، لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فشقھا بنصفین، آپ نے اس کو چیرا۔ کسرھا بھی روایت میں ہے لیکن کم ہے، اصل روایت ہے فشقھا بنصفین، آپ نے اس کو چیرا۔ شق اذا السماء انشقت، اس کو چیرا دو ٹکڑے کر دی۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو چیرنا، سمجھے، چیر کر کے اس کو، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قبروں پر اس پر بھی گاڑا ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا اس پر گاڑا۔ فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، لعلہ میں ہو ضمیر شان ہے، میرے والد صاحب کی طرف راجع ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ شاید عذاب ان سے اللہ، یا لعل عذاب یخفف عنہما، عذاب ان سے ٹل جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، ما لم یبسا، جب تک کہ یہ دونوں شاخیں خشک نہیں ہونے پائیں گے۔ عام محدثین اس کا ترجمہ یہ کرتے، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا۔ اب اس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ کہ تر درخت اور ہریالی آپ نے یہ کہ قبروں پر گاڑا ہے، لہذا ہم پھولیں قبروں پر پھول چڑھائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، اسی سے بنیاد ہے اہل بدعت کی، وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا۔ پہلی بات سمجھو، اس حدیث کو طہارت میں بھی حضرت نے نقل کر دیا، لیکن اس حدیث کو معجزات میں محدثین نقل کرتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہے، المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ۔ معجزہ ہوتا ہے خرق عادت ہے، وہ خلاف عادت ہے، جب خلاف عادت ہے فلا یقاس علیہ غیرہ من المسائل الاخرى، دیگر مسائل کا اس پر قیاس درست ہی نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ہی معجزات والی حدیث، سمجھ رہی میں؟ پھر یہ ہے کہ حضرت کا اس کو ٹکڑا نہ کرنا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو چیرنا، یہ بھی ایک خلاف عادت ہے، عام قیاس کے خلاف ہے۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بطور وحی کے وحی قطعی ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم دعا برطب، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ تر شاخ منگایا اور اس کو ٹکڑا کر دیا۔ یہ حضرت کی خصوصیت ہے، اور حضرت کو قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ بھی معذب ہے، انما یعذبان، اور یہ بھی معذب ہے۔ آپ بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھاتے، آپ کا عقیدہ یہ سب کو عذاب ہو رہا ہے، یہ تو معذبین کے لیے۔ اور آگے کرینہ اس پر یہ ہے کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، عذاب ان سے ٹل جائے گا جب تک یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انما یعذبان قطعی طور پر حضرت کو وہی سے معلوم ہوگی۔ کون معلوم کرتا ہے؟ کس کو کیا پتہ ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا علم قطعی ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کا اتنا تو پتہ چل گیا کہ تم تمام بزرگوں کو معذبین سمجھتے ہو، سب کو عذاب ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، سمجھ رہی میں؟ گستاخ رسول تم ہو، گستاخ اولیاء تم ہو، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ فرق پڑا؟ اس لیے اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، پھول گاڑ دینا، پھول۔ اور پھر یہ کہ حضرت نے ایک عام درخت کی شاخ، اور آپ تو پھول، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اگر بزرگ جنت میں ہے تو تمہارے اس گلاب کی پھولوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر وہ بندہ قبر والا جہنم میں ہے تو اس کو چھٹی کون دیتا ہے کہ تمہارے پھول سونگے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جنت کی پھول اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اے پھول، یہ پھول میرے پھول کے دینا، پھول سے کہہ دینا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر جہنم میں تو تمہارے، جیسے کہ 15 مردئی شعبان کے 15ویں تاریخ ہمارے بروہی لوگ، بلوچ لوگ بہترین کھانا پکاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا سے اچھا کھانا پکاؤ اور قرضہ لے گو لولوں سے، اس لیے کہ مردوں کے ارواح آ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ تو بابا اگر وہ جنت میں ہے تو پھر مرچوں والے سالے کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ اور اگر جہنمی ہے تو تمہارے 15 مردئی پھر 15 شعبان کو اجازت کون اس کو دے گا کہ آ کر کے تمہارا کھانا؟ اس لیے سب سے بڑا مردہ جو ہوتا ہے مولوی صاحب خود ہوتا ہے۔ مسجد کا جو امام اور خطیب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟
وہی مردہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے وہ کھائیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ تھا، حل ہو گیا۔